محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک بڑی برائی، بڑا گناہ، اللہ کی ایک بڑی معصیت حسد کی بیماری ہے۔ حسد اس بیماری کا نام ہے جس کا تعلق خالصتاً دل سے ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہونے والے جو اعمال ہیں یا اس کے اثر سے جو کارروائیاں انسان کرتا ہے وہ جسم اور زبان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ آج کی گفتگو اسی حسد کے موضوع کے اوپر ہوگی تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں آ گئی ہے جس کے نتیجے میں ہماری پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ساری عبادتیں ملیح میٹ ہو جائیں گی۔ یہ بیماری اتنی خفیہ ہے، اتنی چھپی ہوئی ہے کہ اس کا جلدی اندازہ انسان نہیں کر پاتا ہے، اور اس کے بارے میں انسان بہت جلدی پتہ نہیں لگا پاتا ہے۔ جب یہ بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے اور انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے، تب کہیں جا کر انسان اس کے اثر کو دیکھتا ہے اور اپنی زندگی برباد کر چکا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کینسر کی بیماری ہوتی ہے، اس کا پتہ انسان کو نہیں لگتا ہے، وہ جلدی ڈائگنوز نہیں ہوتا اور انسان بہت جلدی اس کو پکڑ نہیں پاتا۔ جب وہ بیماری پورے جسم میں پھیل چکی ہوتی ہے اور پورے انسان کے امیونٹی کو برباد کر چکی ہوتی ہے، اس کے اندر کے پاور، طاقت کو اور ول پاور کو ختم کر چکی ہوتی ہے اور انسان سروائیو نہیں کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہوتا ہے، تب اس کو ڈائگنوز کر پاتا ہے اور پھر علاج بھی پراپر نہیں مل پاتا ہے۔ اس لیے جلدی اسکین کرانا، جلدی چھوٹی موٹی بیماری پر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا، کچھ بھی اثر ایسا محسوس ہو کہ جس کے نتیجے میں خدشہ اس بات کا ہو کہ وہ بڑی بیماری بن سکتی ہے، جلد سے جلد ٹریٹمنٹ کرانا ایک عقل مند انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے دلوں کی بیماریوں کا حال ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم سے متعلق ہیں، اور اس کی اصلاح اس عمل سے جو جسم سے صادر ہو رہا ہے، اس عمل سے جو زبان سے سامنے آ رہا ہے، روکا جائے، بچا جائے، اس کے اسباب کو چھوڑا جائے، یہ اس کا علاج ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ گناہ اور بیماریاں ہوتی ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب تک کہ اس کو پکڑا نہیں جائے گا اور کہاں سے وہ بیماری اندر داخل ہو رہی ہے اس کو نہیں سمجھا جائے گا اور پھر اس کا پراپر علاج نہیں کیا جائے گا، انسان اپنے آپ کو نہ گناہ سے بچا سکتا ہے، نہ دنیاوی زندگی کی بربادی سے اپنے کو بچا سکتا ہے، اور نہ آخرت کے نقصان سے اپنے کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کہیں اس بیماری کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں، ہم کہیں اس گناہ میں تو نہیں پڑتے جا رہے ہیں جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ گناہ اور بیماری ایسی ہے کہ ہماری نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جس طرح سے آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے۔ اگر خشک لکڑی ہو، ڈرائی ووڈ ہو، اس میں آپ آگ لگا دیں تو کتنی تیزی سے آگ بھڑکے گی اور پھیلتی چلی جائے گی۔ ایسے ہی یہ حسد کی بیماری ہماری نیکیوں کو، ہمارے اچھے اعمال کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری خوبیوں کو کھاتی چلی جاتی ہے، نگل جاتی ہے اور ہم مفلس رہ جاتے ہیں۔ آخرت میں بہت سارے لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کی عبادتیں بہت ہوں گی، نمازیں خوب ہوں گی، روزے خوب ہوں گے اور بڑے بڑے اعمال لے کر آئے ہوں گے، لیکن کل حساب کتاب چکانے میں ان کی پوری عبادتیں چلی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے دوسروں کے حق مارے ہوں گے، دوسروں پر ظلم کیا ہوگا، دوسروں کے رازوں کو فاش کیا ہوگا، دوسرے کو اذیت اور تکلیف دی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کے اچھائیوں کو لے کر اس دوسرے آدمی کو دے دے گا جس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ یہ بات بہت خطرے کی ہے کہ ہم خدا نخواستہ اس گناہ اور بیماری میں پڑے ہیں اور ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ حسد کی بیماری کی خطرناکی، ہولناکی، برائی اور گندگی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر سنجیدہ آدمی، سمجھدار آدمی، عقل مند انسان اس بات کو یقیناً سمجھتا ہے کہ
کہ دوسرے کا برا چاہنا، دوسرے کے لیے نقصان چاہنا اور دوسرے کی تکلیف سے خوش ہونا اور دوسرے کی خوشی سے ناخوش ہونا، یہ غلط طبیعت کی علامت ہے۔ ایک اچھی طبیعت والے انسان، ایک سلیم الفطرت انسان، ایک صحیح اور درست مزاج والے آدمی کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی ہے، یہ انسان میں نقص اور کمی کی نشانی ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کے پاس کوئی خوبی، کوئی نعمت، کوئی اچھائی دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کو یہ فضیلت نہ حاصل ہو سکے، اس کو یہ خوبی نہ ملے، اس کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہے اور وہ اس سے محروم جلد سے جلد ہو جائے۔ یہ جذبہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد اس جذبے اور نیت اور تمنا کا نام ہے جو اپنے بھائی کی نعمت کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، لیکن حسد بیماریوں کی جڑ ہے یا گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر اگلے جو گناہ انسان کرتا چلا جاتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ اس تمنا کے بعد انسان خاموش نہیں بیٹھ سکتا، انسان 10-20 اور گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جائے گا۔ وہ شخص کی برائیاں تلاش کرے گا، تجسس کرے گا، اس کی کمیاں دوسروں سے بیان کرے گا، غیبت کرے گا، چغلی کھائے گا، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کرے گا، اس کے راز افشا کرے گا، اس کی کمیوں کو، کوتاہیوں اور کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیا جائے، اس کی امیج کو خراب کر دیا جائے، اس پر دھبا لگا دیا جائے، اس کو لوگ اچھا نہ سمجھیں اور پھر اس کو وہ مقام نہ حاصل ہو جو ابھی حاصل ہے۔ یہ تمام تر کوششیں، کاروائیاں، کام انسان اسی حسد کے داعیے سے اور اس کے نتیجے میں کرتا چلا جاتا ہے، جو کہ 50 اور گناہوں کی طرف انسان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر انسان کے اندر کمپٹیشن کی وجہ سے کسی دوسرے کو دیکھ کر ایک ریس والی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اپنے بھائی کو اپنی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر ایک کمپٹیشن کا جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی آگے بڑھنا ہے، ریس میں آگے نکلنا ہے، اس کو آگے نہیں نکلنا چاہیے، اس کو پیچھے ہونا چاہیے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ زیادہ تیز کیوں چل رہا ہے، یہ تیز ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ مجھ کو پیچھے کیوں چھوڑ رہا ہے، یہ بہت زیادہ کیوں آگے بڑھتا جا رہا ہے اور نکلتا جا رہا ہے۔ اس سوچ اور جذبے کے ساتھ اگر دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ اس کے پاس سے یہ چیز ہٹ جانی چاہیے، اس کے پاس موقع نہیں رہنے چاہیے، دروازے اس پر بند ہونے چاہیے، اس کو لنگڑی مارنی چاہیے، اس کی ٹانگ کھینچ لینی چاہیے، اس کو پیچھے کی طرف دھکیل دینا چاہیے، ایسی پرابلمز کریٹ کرنا چاہیے کہ یہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اگر انسان اس طرف بڑھ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ حسد ایک بیماری بن چکی ہے۔ محض خیال آنا کمپٹیشن کے نتیجے میں وہ آغاز ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جذبہ بڑھتے بڑھتے دوسرے کے نقصان کی طرف جب لے کر جائے گا تو وہ حسد کی شکل اختیار کر لے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی ہے، فرمایا اذا حسدت فلا تحقق، اگر تمہیں حسد ہو جائے تو اس کو پورا مت کیا کرو۔ اگر حسد کا خیال دل میں آنے لگے تو اس کے نتیجے میں جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس کو پورا مت کیا کرو۔ صرف خیال کا آ جانا اور کمپٹیشن کے نتیجے میں دوسرے سے ذرا ایک ریس کی کیفیت کے ساتھ پیچھے کرنے کا جذبہ پیدا ہو جانا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں حسد کی بیماری کا دل میں بیٹھ جانا اور پھر اس کے نتیجے میں اگلی کاروائیاں اس کو پیچھے کرنے کی کرنا، یہ وہ چیز ہے جو حسد کو پورا کرنے کی ہوتی ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ حسد کی تحقیق یعنی حسد کو پورا کرنے کا کام مت کیا کرو۔ حسد کے نتیجے میں جو تقاضے پیدا ہو رہے ہیں دل میں، جو جذبات ابھر رہے ہیں، اس کو پائے تکمیل تک مت پہنچاؤ، اس کے پیچھے مت چلو،
اس کو پورا کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ وہ ایسے گناہوں کی طرف تمہیں بڑھاتا لے جائے گا کہ اس کے بعد تم دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے اور واپس پلٹ نہیں پاؤ گے۔ تو حسد کے حوالے سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ بیماری بہت چھپی ہوئی بیماری ہے، بہت خفیہ مرض ہے، اور دل میں اس طرح سے آتا ہے کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا پاتا ہے۔ بہت چور دروازے ہیں دل کے اندر، بہت سارے چور دروازے ہوتے ہیں، یعنی وہ دروازے جو نظر نہیں آتے، وہ داخلے کے راستے جہاں انسان کی نظر نہیں جاتی، دیکھ نہیں پاتا انسان۔ جب تک اپنی نگاہ کو اس طرف نہیں موڑے گا، توجہ نہیں کرے گا، استحضار کی کیفیت پیدا نہیں کرے گا، مراقبہ نہیں کرے گا، دل پر نگاہ نہیں ڈالے گا، اس وقت تک آدمی اپنی بیماریوں کو پکڑ نہیں سکتا ہے۔ دل کی اصلاح، تزکیہ نفس اور اپنے اخلاق کی تہذیب، تزیین، یہ سب سے بڑی انڈیویجول ذمہ داری ہے ایک اچھے انسان بننے کے لیے۔ تو ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جس فیلڈ میں بھی ہوں، جس میدان میں بھی ہوں، اس میں کسی دوسرے کے حوالے سے ریس کے نتیجے میں یا اپنے آپ کو اونچا رکھنے کے خیال کے ساتھ یا تکبر کی بنیاد پر یا دوسرے سے کچھ بھی ہماری بنتی نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ جذبہ تو نہیں پیدا ہو رہا کہ اس کے پاس جو فضیلت ہے، جو نعمت ہے، جو عظمت ہے، جو مقام ہے، اس سے وہ پیچھے کی طرف ہو جائے۔ دوسری بات جو میں زیادہ اہمیت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ حسد دنیا کے معاملات میں بھی ہوتا ہے اور دین کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، اور مذہبی معاملات کا حسد دنیا کے حسد سے بڑا ہے اور زیادہ خطرناک ہے، اور زیادہ امکان ہوتا ہے کہ انسان اس میں پڑ جائے۔ میں جہاں تک تجزیہ کر سکا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ مال کے معاملات کے اندر، مال کی ریس کے اندر، ویلتھ کے اندر جو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد پیدا ہوتا ہے، وہ ایک بیماری تو ہے اور نقصان دہ بھی ہے، اور انسان کو کبھی کبھی بہت بڑے بڑے قدم بڑھانے تک مجبور کر دیتی ہے، لیکن اس سے کئی درجے بڑی، اس سے بہت زیادہ اونچی بیماری یہ ہے کہ انسان عزت اور شہرت کی خاطر حسد کرے۔ مذہب کی بنیاد پر یا کسی بھی عہدے کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر، کوئی بھی فضیلت کی بنیاد پر جو حسد ہوتا ہے، اس کے پیچھے دو فیکٹر ہوتے ہیں۔ ایک تو عزت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، اور دوسری کرسی اور منصب ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی منصب ہو، دنیاوی منصب ہو، چاہے وہ مسجد کی امامت ہو یا کسی تنظیم اور تحریک کی چیئرمین شپ ہو۔ انسان کسی عہدے کی خاطر، کسی عزت کی خاطر، اپنے نام و نمود کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر، اپنے کو بڑا ثابت کرنے کی خاطر، اپنا مقام زیادہ اونچا اٹھانے کی خاطر، دوسروں پر اپنا سکہ جمانے کی خاطر، دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ بلند مرتبہ ثابت کرنے کے لیے انسان کبھی کبھی حسد کی بیماری میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ حسد ہوتا ہے کہ اس کو یہ فضیلت کیوں ملی ہوئی ہے۔ ایک آدمی ایک مسجد کا متولی ہے، دوسرا دوسری مسجد کا متولی ہے، تو اس میں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو بڑی مسجد کیوں ملی ہے، اس کے پاس جماعت بڑی کیوں ہے، اس کے پیچھے لوگوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے اور میرے پیچھے کم کیوں ہے۔ یہ حسد کی وجہ بن جاتی ہے۔ کوئی این جی او ہے، کوئی تحریک ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی تنظیم ہے، اس کے عہدے کی خاطر لڑائی، اس کے عہدے کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ اور ریس اور کمپٹیشن، وہ بنیاد بنتا ہے کبھی کبھی حسد کے لیے۔ تو آپ اگر ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے تو دو بنیادیں نظر آتی ہیں، یا تو عزت اور شہرت ہے، وہ شہرت عزت دین داری کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، دین کے لیے ہو سکتی ہے، میں سب سے بڑا خطیب ہوں، میں سب سے اونچا آدمی ہوں، میں سب سے بڑا امام ہوں، میں سب سے فضیلت والا ہوں، میرے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو مجھ جیسا کام کر سکتا ہو۔ یہ سوچ، یہ ذہنیت اور دوسروں سے مقابلہ آرائی حسد کی بیماری کا شکار کر دیتی ہے، اور دوسرے کو پیچھا کرنے، دوسرے کے کیریکٹر کو ڈیمولش کرنے، دوسرے کی امیج کو خراب کرنے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ اور کبھی عہدہ ہوتا ہے، کوئی منصب ہوتا ہے، وہ کرسی ہوتی ہے، وہ کرسی کبھی
مذہبی بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کرسی آپ کے بزنس کے چیمبر کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کرسی آپ کے کسی دینی جماعت کی چیئرمین شپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ کرسی کوئی بھی ہو، عہدہ کوئی بھی ہو، منصب کوئی بھی ہو، انسان کے اندر اس کی خواہش ہوتی ہے، انسان کے اندر اس کی لالچ ہوتی ہے، انسان کے اندر اس کی حرص ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ ملے یا اس کے لیے کمپٹیشن ہو، مقابلہ ہو، تو انسان حسد کی بیماری میں پڑ جائے، اس کا قوی امکان ہوتا ہے، اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ حسد کا شکار ہو رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے۔ جو گیم کھیلا جاتا ہے، دوسرے کو پیچھا کرنے کے لیے جو سازشیں چلی جاتی ہیں، جو مکر ہوتا ہے، جو دجالیت ہوتی ہے یا دجل ہوتا ہے، جو سازشیں ہوتی ہیں، وہ سب کا سب حسد کا کھیل ہے، وہ سب کا سب حسد کا نتیجہ ہے۔ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو ہر چیز کے اندر، ہر میدان کے اندر پکڑ سکتی ہے اور اس کی زندگی کو خراب کر سکتی ہے۔ تو دین کے معاملات کے اندر، دینی عزت اور شہرت کے اندر زیادہ ڈرنا چاہیے حسد کی بیماری کے آ جانے سے دنیاوی معاملات کے مقابلے میں، کیونکہ دین کے اندر اگر حسد کی بیماری شامل ہو گئی تو بڑے سے بڑے کام، بڑے سے بڑے اچیومنٹ اور زندگی کے بڑے سے بڑے کارنامے مٹی بن جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نے جو بھی شہرت حاصل کی، جو نام حاصل کیا، جو مقام حاصل کیا، جو عزت حاصل کی، جو بڑے بڑے کارنامے کیے، وہ سب کے سب اپنی ذات کے لیے کیے ہیں، اپنے کو اونچا دکھانے کے لیے کیے ہیں، تکبر کے جذبے کے ساتھ کیے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچا کر حاصل کیے ہیں، تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جو بھی عمل اچھے سے اچھا ہو، اگر اس کے اندر ریا شامل ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کا جذبہ ہے یا کسی اور سے فائدہ اٹھانے کا مقصد ہے، تو پھر اللہ کے یہاں وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ بہت پاک ہے اور صرف پاک صاف چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے شرک کو چھوڑ دیا، اور بندہ کسی بھی عمل کے اندر کچھ بھی شرک اگر میرے ساتھ کسی کو شامل کر کے کرتا ہے تو میں پورا کا پورا عمل چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر کوئی عمل کیا جائے اس میں اللہ بھی شامل ہو اور اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہو تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، پورا کا پورا ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو جو حسد کی بنیاد پر انسان عہدہ حاصل کرتا ہے، منصب حاصل کرتا ہے، کرسی حاصل کرتا ہے، یا عزت کماتا ہے، شہرت کماتا ہے، ناموری حاصل کرتا ہے، مقام پیدا کرتا ہے، وہ سب کا سب بے معنی ہے، بے وقت ہے، بے حیثیت ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے اور انسان کو مصیبت آ پکڑتی ہے۔ ایک عجیب بات علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے، دمشق کے ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے لکھی ہے کہ حسد کے نتیجے میں انسان اپنی دنیا اور دین دونوں نقصان کرتا ہے، اور بہت بڑا بیوقوف ہے انسان۔ جو آدمی حسد کا شکار ہوتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، وہ انتہائی احمقانہ کام کر رہا ہوتا ہے، بڑی بیوقوفی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب حسد کرتا ہے تو اپنے سامنے والے کو اپنا دشمن بناتا ہے، جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ عملاً حسد کے نتیجے میں انسان اپنا دشمن بن جاتا ہے اور اپنے دشمن کا دوست ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انسان عدو لنفسہ وصدیق لعدوہ، اپنی ذات کا تو دشمن بنا بیٹھا ہے اور جس کو دشمن بنایا تھا اس کا دوست بن گیا ہے، کیونکہ جو آدمی حسد کر رہا ہے وہ اپنی دنیا کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ دنیا کا نقصان اس طور پر کر رہا ہے کہ جو آدمی حسد کا شکار ہوگا وہ اپنا چین برباد کرے گا، اپنا سکون ضائع کرے گا، اپنے آپ میں کڑتا رہے گا، اذیت محسوس کرے گا، دوسرے کی نعمت سے جلنے کے نتیجے میں اپنے اندر کی آگ بھڑکائے گا، اپنے دل کو سلگائے گا، اپنے ذہن کو پریشان کرے گا، کبیدہ خاطر رہے گا، تڑپتا رہے گا، الجھتا رہے گا، بے چین رہے گا، پریشان رہے گا، دوسرے کی نعمت اور خوشی کو دیکھ کر اپنے اندر ایک آگ محسوس کرے گا اور اس میں جلتا رہے گا۔ یہ اس کا دنیا کا نقصان ہے۔ اس کو پیس آف مائنڈ نہیں مل سکتا، اسے اطمینان نہیں مل سکتا، اسے چین کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی، یہ اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔
اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی جوڑ لیجئے جو میں اضافی کہتا ہوں کہ حسد کے نتیجے میں انسان جب دوسرے کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اپنا نہیں بنا پاتا ہے۔ جو آدمی دوسرے کی کاٹ میں رہتا ہے وہ خود اپنا کچھ مثبت کام کر کے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ جو نگیٹو ہوتا ہے وہ کچھ پازیٹیو کر کے نہیں جا پاتا ہے۔ جو دوسرے کی ٹانگیں کھینچتا ہے وہ خود تیز نہیں دوڑ پاتا ہے۔ جو دوسرے کو دوڑتا دیکھ کر میدان میں خود تیز دوڑنے لگتا ہے وہ تو آگے بھی نکل سکتا ہے یا پیچھے بھی رہ سکتا ہے، لیکن بہرحال اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسافت طے ضرور کر لیتا ہے۔ لیکن جو آدمی دوسرے کو کھینچنے میں لگا رہتا ہے، اس کے پیچھے ہی دوڑتا رہتا ہے، تو کبھی بھی اس سے آگے تو نہیں نکل پاتا، لیکن اپنی زندگی کی بڑی توانائی، بڑی طاقت اور صلاحیت ضائع ضرور کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا نقصان ہے۔ آخرت کا نقصان تو بالکل ظاہر ہے، اس پہ تو زیادہ گفتگو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حاسد کو سخت ترین عذاب اور سزا دے گئی۔ ایک بات تو یہ ہے جو میں نے ابتدا میں ذکر کی کہ اس کی نیکیاں اس آدمی کو دے دی جائیں گی جس سے اس نے حسد کیا تھا۔ اس کی نیکیاں اٹھا کے جو اس نے اعمال کیے تھے اچھے، وہ منتقل کر دیے جائیں گے اس شخص کی طرف جس کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس کو اذیت دینے کی کوشش کی ہے، جس کی ٹانگ کھینچی ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کو طعنے دیے ہیں، جس کی برائیاں دوسروں سے کی ہیں، جس کو نقصان پہنچانے کے لیے الگ الگ سازشیں اور مکر و فریب اور چالیں چلی ہیں، ان سب کی طرف اس کے اچھے اعمال منتقل کر دیے جائیں گے۔ آخرت کا خسارہ تو بہت بڑا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس آدمی نے دنیا کے اندر اپنے سامنے والے کو جس سے اس نے حسد کیا تھا کچھ نقصان تو نہیں پہنچا پایا، لیکن اس کا فائدہ ضرور کر دیا۔ یہی بات جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ اس نے اس کو فائدہ پہنچایا کیونکہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب بڑھ گیا۔ جس کے ساتھ حسد ہوا اس کو ثواب زیادہ ملے گا آخرت میں، کیونکہ دوسرے نے اس کا نقصان کرنے کی کوشش کی اور اس نے صبر کیا۔ اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس کو دے گا کہ اس کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ تو اس کا تو فائدہ ہو گیا، لیکن اس کا نقصان ہوا۔ اگلی ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ حسد کی بیماری کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کو نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اذیت جھیلنی پڑتی ہے اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی، کیونکہ جو حاسد ہوتا ہے، جو حسد کرتا ہے، وہ حسد کے نتیجے میں سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے تمام طریقے استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الفلق کے اندر حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پناہ ہے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں حاسد سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حاسد جب حسد کرنے لگتا ہے تو پھر وہ بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے تمام طریقے استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کو بڑے بڑے نقصان بھی جھیلنے پڑ سکتے ہیں۔ اس کی ذات کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے نام کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی دنیاوی کاروبار اور مال و دولت میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کے دین اور کے اندر بھی وہ کچھ نہ کچھ قدغن لگا کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن بڑا نقصان کب ہوتا ہے کہ جب محسود حاسد بن جائے یا محسود ظالم بن جائے، جس کے ساتھ حسد کیا گیا، جس کے ساتھ برا چاہنے والے نے اور حسد کرنے والے نے برائی کی، اگر وہ شخص جس کے ساتھ حسد کیا گیا ہے خود ظالم بن گیا، پلٹ کر وہ حسد کرنے والے کے ساتھ زیادتی کرنے لگا، اس کے ساتھ وہ خود حاسد بن گیا، تو پھر یہ اس کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے۔ ظالم بن کر محسود بننا بڑے نقصان کی بات ہے، مظلوم بن کر محسود رہنا بہت فائدے اور آخرت میں بڑے اجر کی نشانی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ ہر زمانے میں حسد کیے گئے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ ان کی شخصیت کو تار تار کرنے کے لیے، ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے غلط جھوٹے پروپیگنڈے اور فیک باتیں پھیلا دی جاتی ہیں تاکہ ان کی شخصیت کو گرا دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت جب کسی کے لیے عزت کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کبھی نہ کبھی ضرور کھلتی ہیں، اور جس نے پورا جال بنا ہوتا ہے، جس نے پوری پلاننگ کی ہوتی ہے، منہ کی کھاتا ہے اور پھر ایسا ذلیل ہوتا ہے کہ دوبارہ سر نہیں اٹھا پاتا ہے۔ کبھی بھی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش کرنا، چال چلنا، کچھ کوششیں کرنا، یہ وقتی طور پر تو انسان کو تھوڑا سا فائدہ دے سکتا ہے،
لیکن کل اس کا نقصان پلٹ کر اس کی طرف ضرور آتا ہے اور پھر یہ سر اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ دوسرے کے لیے گڈھا کھودنے والا خود اس گڈھے میں گر جاتا ہے۔ من حفر لأخی وقع فی، عربی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودا وہ خود اس میں گر پڑا۔ اپنے بھائی کے لیے نقصان چاہنا اپنے لیے نقصان کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسی سے جوڑ کر آخری بات میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نظر کا لگ جانا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس پر نظر لگ جانا، یہ بھی حدیثوں میں ثابت ہے۔ حسد اور نظر دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن آپس میں ان کا کنیکشن بھی ہے۔ حسد کے نتیجے میں انسان اگر کسی کو دیکھتا ہے اور اس کی برائی چاہ رہا ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر اس کا اثر سامنے والے پر پڑتا ہے، کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ انسان کی نفس کا ایک ظاہری اثر ہوتا ہے اور انسان کے نفس کا ایک باطنی اثر ہوتا ہے۔ تو باطنی اثر جو سامنے والے پر پڑتا ہے وہ نظر کی شکل میں ہوتا ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کو بہت بڑا سمجھنا اور اس کو اس نگاہ سے دیکھنا کہ اس کو یہ کیسے حاصل ہو گیا ہے، کتنا بڑا حاصل ہو گیا ہے، تعجب اور حیرت کے ساتھ اس کو دیکھنا، یہ کبھی کبھی اثر ڈال دیتا ہے سامنے والے پر کہ اس کے جسم پر، اس کی صحت پر، اس کے نفس پر، اس کی سائیکولوجی پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نظر جو بہت حیرت کے ساتھ، تعجب کے ساتھ کسی کی عظمت کو سامنے رکھ کر دیکھی جائے، ڈالی جائے، اس کا اثر بد نظری کی شکل میں ظاہر ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی اس کا اثر ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے کہ انسان پر نظر لگتی ہے، نظر پڑتی ہے، نظر کا اثر مرتب ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اور حدیثوں میں دعا سکھائی گئی ہے کہ انسان برا اثر ڈالنے والی نظر سے پناہ مانگے۔ یہ نظر حسد کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر حسد کے ہو، بغیر حسد کے نظر ڈالی جائے تب بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر جل رہا ہو، وہ نظر جو پڑے گی وہی بد نظری ہوگی۔ کبھی کبھی بغیر برا چاہے، بغیر جلن کے انسان بہت زیادہ حیرت اور تعجب کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے اور اس پر بہت اپنے دل کے اندر جذبات امڑنے لگتے ہیں اور خیال پیدا ہونے لگتا ہے کیسے اس کو اتنا بڑا مل گیا، یہ کیا ہے، کیسا ہے، حیرت، تعجب اور بہت اچنبھے کے ساتھ وہ اس کی نعمت کو اور اس کی فضیلت کو یا اس کی خوبی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی قدرت کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی تعریف نہیں کرتا، ماشاء اللہ نہیں بولتا، تو کبھی کبھی اس کا بھی اثر پڑ جایا کرتا ہے۔ ہر حسد کرنے والا نظر ڈالنے والا نہیں ہوتا اور ہر نظر ڈالنے والا ضروری نہیں ہے کہ حسد کرنے والا ہی ہو، لیکن دونوں بیماریاں ہیں۔ عام طور پر جو آدمی حسد کرتا ہے وہ بری نظر سے ہی دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بری نظر سے دیکھنے والا اپنے اندر حسد کے جذبات کو پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں۔ البتہ دونوں تو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے، دونوں غلط ہیں۔ اپنے آپ کو دوسرے کا بھلا چاہنے والا انسان بنانا چاہیے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے کہ اللہ فائدوں کو پلٹا کر انسان کی طرف دوبارہ کبھی نہ کبھی زندگی میں لاتا ہے، اور نہیں ملا دنیا میں تو کیا ہوا، آخرت میں تو مل ہی جاتا ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ انسان اپنے بھائی کے کسی عیب کو، کسی کمزوری کو، کسی فالٹ کو، کسی کمی کو چھپاتا ہے تو کل اللہ رب العزت آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اپنے کسی بھائی کی تکلیف میں اس کی مدد کر دیتا ہے تو کل اللہ اس کی تکلیف کے موقع پر، مشکل وقت میں مدد فرمائے گا۔ تو اپنے بھائی کی عزت کو باقی رکھنا، تو اور تجسس میں نہ پڑنا، اس کی عزت پر آنچ نہ آنے دینا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے چالیں نہ چلنا، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور کچھ ہو نہ ہو آخرت میں اس کا بدلہ انسان کو ضرور ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ڈور ہے، آپ کے ہاتھ میں کمان ہے کہ آپ کسی کی عزت کو تار تار کر سکتے ہیں، اور دل مچل رہا ہے کہ کیوں نہ اس کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیں، کیوں نہ اس کو راستے سے ہٹا دیں، کیوں نہ اس کو کمتر ثابت کر دیں، اس کو ذلیل کر دیں اور معاشرے میں اس کی امیج خراب کر دیں،
میرے پاس وہ ویسے سیکرٹس ہیں، میرے پاس ایسے راز ہیں کہ اگر میں نے کہیں کہہ دیا تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کبھی دل کے جذبے میں انسان ایسا کر تو دیتا ہے لیکن کل پھر اس کا نقصان ضرور اٹھاتا ہے۔ جو آدمی اس موقع پر اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور دوسرے کی عزت کو تار تار نہ کرے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ضرور بے ضرور مشکل وقت میں اس کی مدد فرمائے گا، اور جب سب کے سامنے، پوری دنیا اور کائنات کے سامنے انسان کھڑا ہوگا تو اس وقت اللہ اس کی عزت کو برقرار رکھے گا، اس کے معاملے میں ستاری کرے گا، اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا اور اس کو معاف کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا بہت ضروری ہے، جو بیماری بہت باریک اور خفیہ راستے سے دل میں آ جایا کرتی ہے اور ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا پاتے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں گے، مراقبہ کریں گے، اپنے دل پر نگاہ رکھیں گے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں گے، اور جو ہمارے اندر دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جذبے پیدا ہوتے ہیں اس کا انالیسس کرتے رہیں گے، اس کا تجزیہ کرتے رہیں گے، اس پر نظر رکھیں گے، اور پھر دوسروں کے لیے جو ہمارے اعمال ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو بہت سوچ سمجھ کے کریں گے تو ہم اپنے اندر بیماری جب آئے گی تو اس کو پکڑ بھی لیں گے اور اس کا علاج بھی کر سکیں گے۔ اور علاج کے لیے ایک آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے بارے میں دل کے اندر ذرا جذبات پیدا ہونے لگیں، اس کی خوشی، اس کی نعمت، اس کی عزت، اس کے مقام کو دیکھ کر، تو علاج کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیا جائے۔ ہم بغیر منہ پہ اس کی تعریف کیے ہوئے اس کے پیچھے خفیہ دعاؤں میں اس کو شامل کر لیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اس نعمت کو اس دعا کرنے والے کے حق میں بھی قبول فرما لے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے اور اس کو بھی وہی دے دے جو یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو ہمیں فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں کہ وہ نعمت حاصل ہو جائے، اور پھر اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر جو غلط جذبات پیدا ہونے لگے ہیں وہ خود ہی دم توڑ دیتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، دل سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسد کی بیماری سے بچائے اور نیک اور صالح زندگی عطا فرمائے، نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے، برے حسد کے اثرات سے بھی محفوظ فرمائے، اور حاسد بھی بننے سے بچائے اور محسود بن کر کچھ نقصان اٹھانے سے بھی بچائے، حسد کرنے والے کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔